پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو. یہاں پر ال جو ہے نا یہ الذی کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے. اور مؤلفہ کا لفظ حمزہ لام فا سے ہے، یعنی ملائے گئے، نرم کیے گئے، ٹھیک ہے. اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اب یہ دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کافروں کو دیا جا سکتا ہے جو اسلام دشمنی میں پیش ہوں اور ہمیں یہ اندازہ ہو کہ مال کے لالچ میں وہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں گے اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. تو ایسے نان مسلمز جو اسلام دشمنی میں پیش ہوں اور ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جب ان کو مال ملے گا تو وہ اپنی ان حرکتوں کو چھوڑ دیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. اور ایسے نان مسلمز جن کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع مند ہوں گے تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. تو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے نان مسلمز کو دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا کہ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. تو والمؤلفۃ قلوبہم میں دوسرا معنی کیا ہے؟ جو نیولی مسلمز ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور ایسے نئے مسلمان ہونے والے جن کا دل جیتنے کے لیے ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، جن سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدے کی امید ہو. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو نیولی مسلمز ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز اپنی فیملی کی طرف سے بھی بڑی مخالفت دیکھتے ہیں اور بسا اوقات ان کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ان کے بزنسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سنبھل سکیں، یعنی جو اپنی معاشی حالت کو سنبھال نہ پائیں اور اس طرح سے پھر بکھر رہے ہوں تو ان کو اس مال سے یعنی زکوٰۃ کے مال سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے، میں انہیں تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو بالکل نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو پھر زکوٰۃ کا مال اس لیے دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں کو جیت سکیں. یہ جو والمؤلفۃ قلوبہم کے الفاظ آئے نا، یعنی ان کا دل جیتنے کے لیے، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے اسلام کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. یعنی دین کی طرف راغب کرنے کے لیے نان مسلمز کو بھی دیا جا سکتا ہے اور جو نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. آبویسلی جو نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے مالی طور پر کمزور ہو گئے ہوں، ان کی معاشی حالت کمزور ہو گئی ہو، تو ان کو اسٹیبلشڈ کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ سنبھل سکیں. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے تھوڑا سا خام سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو وہ آپ نے 4 آدمیوں اقرا بن حابس، اعینہ بن بدر، القمہ بن علاثہ اور زید الخیطائی میں تقسیم کر دیا. باقاعدہ ان 4 لوگوں کے نام آتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خام سونا تقسیم کیا. خام سونا کہتے ہیں یعنی سونا اپنی اوریجنل حالت میں ہو، یعنی ابھی اس کو صاف نہ کیا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں تالیف قلب کے لیے دیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے میں نے اسپیشلی ان کو دیا ہے تاکہ یہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی محبت کو محسوس کریں. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کیا تو مال فہ میں سے ان لوگوں کو بھی دیا جن کی تالیف قلب منظور تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی ایک مصرف ہے کہ ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی الرقاب، اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کے چھڑانے میں.
گردن کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک معنی تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، پوری قیمت دے کر کسی کو آزاد کرنا، یا پھر غلام کو نجات دلانے میں، یعنی اس نے اپنے مالک سے جو مکاتبت کر رکھی ہے تو اس میں سپورٹ کر کے اس کو چھڑایا جائے، یعنی تھوڑا مال دے کر اس کو چھڑا لیا جائے. اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. یعنی اس نے جو پیمنٹ ایک ایگریمنٹ کے تحت اپنے مالک سے طے کی کہ میں اتنی پیمنٹ آپ کو دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا. اب وہ پیمنٹ جو ہے ظاہر وہ ڈے بائی ڈے جمع کر رہا ہے، تو باقی جتنی پیمنٹ باقی ہے اس کو زکوٰۃ سے پے کر کے اور اس کو آزاد کر دیا جائے، یا پھر کسی غلام کو پوری قیمت دے کر آزاد کر لینا. ایک روایت آتی ہے اس بارے میں، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے تھوڑے کلام میں بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا ہے. غلام آزاد کر اور گردن چھڑا. وہ کہنے لگا، کیا یہ دونوں کام ایک نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، غلام کا آزاد کرنا تو یہ ہے کہ تو خود غلام خرید کر آزاد کر دے، جبکہ گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت میں مدد کرے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ غلام کو آزاد کرو اور گردن چھڑاؤ. تو اسی لیے ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پوری قیمت دے کر کسی کو آزاد کروا دیں، یا پھر کسی غلام کو اس کے ایگریمنٹ کے مطابق طے شدہ رقم ادا کرنے میں مدد کر دیں. اب آج کل تو غلامی نہیں ہے، اس میں ایک اور چیز جو علماء شامل کرتے ہیں کہ جو بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں ان کو چھڑانے میں بسا اوقات پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو اس کو پے کر دیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر یہ پیمنٹ نہ کی جائے تو بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے سودی قرضوں میں اگر کوئی جکڑا ہوا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو مقروض کے قرضے کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک طرح سے گردن جو ہے وہ اس قرضے کے نیچے دبی ہوئی ہے، تو اس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے. ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو نیکی کے ہیں اور کافی بڑے بڑے نیک کام ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان تینوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کیا گیا. قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو. پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب جب کسی ایک انسان کو آزاد کیا جاتا ہے تو obviously اس کے سارے اعضاء بھی آزاد ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزاد کروانے والے کے پورے جسم کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. بہت ہی خوبصورت اجر ہے اس کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کے چھڑانے میں بھی تم زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہو. پھر اس کے بعد جو مصرف آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْغَارِمِينَ، اور قرض دار کے لیے، یعنی مقروض کے قرضے کی ادائیگی میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہاں قرضے سے مراد ذاتی قرضے ہیں. ٹھیک ہے جی، تجارتی اور کاروباری قرضے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، قرضے کس طرح کے ہوں گے؟ ذاتی ہوں، ٹھیک ہے، غربت کی وجہ سے ہوں، جائز وجہ سے ہوں، کسی پر تاوان پڑ جائے یا ضمانت دینے کے لیے. ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ زیر بار آ جاتے ہیں نا، یعنی ان کے اوپر قرضے چڑھ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. تو مقروض کے قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے مراد کون سے قرضے ہیں؟ ذاتی قرضے، تجارتی اور کاروباری قرضے نہیں ہیں. یعنی ایک ایسا مقروض شخص ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کے جائز اخراجات کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو اور اس کے پاس قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ ہو،
اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پراپرٹی نقصان کا شکار ہو جاتی ہے، کوئی اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے. یوں تو وہ ٹھیک تھا مالی اعتبار سے، لیکن کوئی اس طرح کا نقصان آ گیا، اچھا بھلا تھا. کیونکہ پیسہ تو دیکھیں آنی جانی چیز ہے نا. بعض دفعہ بہت ہی مضبوط لوگ ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، اور ایسے حالات آ جاتے ہیں اچانک سے کہ وہ قرض دار ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسے کسی کے اوپر حالات آ گئے ہیں کہ وہ قرض دار ہو گیا ہے تو اس کی بھی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خوشی سے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی خود سے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، خود سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مقروض بناتے ہیں. پھر مہینے کے آخر میں اس کی پیمنٹ بے شک کر دیتے ہیں، لیکن پورا مہینہ جو ہے وہ قرض دار کی حیثیت سے گزار رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ تم لگا سکتے ہو. یہ زکوٰۃ اور صدقات کا 7واں مصرف ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. فی سبیل اللہ سے مراد ہر ایسا کام جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور یہ میدان بڑا وسیع ہے. اس میں قتال فی سبیل اللہ بھی آتا ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اہم حصہ ہے. اسی طرح سے دینی مدارس کا قیام بھی آتا ہے، اس کے اخراجات بھی آتے ہیں، اور بہت ہی واسٹ یہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ اور صدقات کا پیسہ لگا سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ قتال فی سبیل اللہ پر خرچ کرنا ہے تو مطلب فوج کو تیار کرنا ہے، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے اسلحہ خریدا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے کھانے پینے کا خرچہ بھی اس میں سے نکالا جا سکتا ہے، ان کے لباس کا، ان کے ٹریٹمنٹس کا یعنی علاج وغیرہ کا. اسی طرح سے اگر وہ کہیں جا رہے ہیں تو اس میں جو فیول لگ رہا ہے وہ بھی زکوٰۃ سے لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ان کی جو سواری ہے اس کو خریدا جا سکتا ہے، یعنی ان کی جو سواریاں ہیں اس کی دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ میدان بڑا ہی وسیع ہے، اس میں ہر وہ کام شامل ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. یعنی جو دینی مدارس ہوتے ہیں اس کو بنانا، اور اس میں جو ٹیچرز آتے ہیں اس میں ان کو جو سیلریز دی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ سے پے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پیسے ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کے لیے تو وہ ایک سیلری ہوتی ہے اور وہ اس کو لے سکتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی شک آتا ہے کہ ہم مدرسے کے ٹیچر ہیں اور آبویسلی یہاں پر زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہوتی ہے، تو کیا جو سیلریز ہمیں دی جاتی ہے وہ ہمارے لیے بھی زکوٰۃ ہے؟ تو جی وہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ سیلری ہے. لیکن آبویسلی مدارس کو چلانے کے لیے لوگ زکوٰۃ سے بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا یہ سپورٹ کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ اس مصرف میں آ رہے ہوتے ہیں وفی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، مسافروں کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. مسافر خواہ غنی ہو یا فقیر، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوران سفر اسے ایسی ضرورت پیش آ جائے، مثلاً اس کا مال چوری ہو جائے یا اس کی جیب کٹ جائے یا پھر اس کا زیادہ سفر ختم ہو جائے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے شہر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے شہر میں بڑا مالدار ہے تو اس کو ہم کیسے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں دے سکتے. تو ایسا نہیں ہے، ابھی اس کی آپ ضرورت دیکھیے. اگر آپ اس کی ضرورت عام صدقے سے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن بسا اوقات انسان کے پاس عام صدقہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسے مسافروں پر بھی خرچ کر سکتا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو زکوٰۃ کی رقم سے آزاد کرائے تو یہ جائز ہے. نیز زکوٰۃ کا مال مجاہدین اور اس شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے جس نے حج نہ کیا ہو. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم.
اب آپ دیکھیے حسن بصری رحمہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو زکوٰۃ کی رقم سے آزاد کرائے تو یہ بھی جائز ہے. یعنی اگر کسی کا باپ غلام بن گیا ہے اور اس کے پاس صرف اور صرف زکوٰۃ کا پیسہ ہے اپنے باپ کو آزاد کرانے کے لیے تو وہ کرا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا مال مجاہدین کو دیا جا سکتا ہے اور اس شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے جس نے حج نہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر دلیل پر انہوں نے اس آیت کو پڑھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو بھی تم زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہو. فریضۃ من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک فرض صدقہ ہے اللہ کی طرف سے. اور آپ دیکھیے یہ وہ حصہ ہے آیت کا جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فرضی صدقہ یا زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جن کے بارے میں ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. یہ فرض غیر مستحق کو نہیں دیے جا سکتے. اور اس حوالے سے بھی ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اگر وہ مستحق ہیں تو ہی زکوٰۃ لیں، کیونکہ اگر وہ مستحق نہیں ہیں تو آبویسلی ان کا زکوٰۃ دینا کسی صورت ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ فرض صدقہ غیر مستحق کو نہیں دیا جا سکتا. تو اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جی واضح ہے یہ آیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے ہیں اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک کر کے بیان کیے ہیں، پوری طرح سے وضاحت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا ہی سینسٹیو ہے، بہت ہی سینسٹیو ہے، اور اس کو کوئی بھی نان سیریس نہ لے. کیونکہ بہت سارے لوگ یا تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں کہ جی ہم ویسے ہی بڑا صدقہ کر لیتے ہیں تو ہمیں تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے ہماری زکوٰۃ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. باقاعدہ حساب کتاب لگا کے جو بھی ہمارے پاس مال و متاع ہے اس کا حساب کتاب لگا کے زکوٰۃ دینی چاہیے. اور پھر باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ ایک ایک کر کے مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں. اس بارے میں ہمارے ذہن بالکل کلیئر ہونے چاہیے، اور جب بھی ہم یہ فرض صدقہ ادا کریں تو اس کو پھر ہم مستحقین تک ہی پہنچائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ آپ صدقات کریں جو کہ نفلی صدقات ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ ان کیٹیگریز پہ خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ نفلی صدقات کے لیے میدان بڑا وسیع ہے. اس میں پھر آپ اس کیٹیگری تک باؤنڈ نہیں رہتے اور آپ پھر بہت سارے اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو کچھ کھلاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اسی طرح سے اپنی وہ اولاد پہ خرچ کرتا ہے تو بھی صدقہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو وہ سواری خریدتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں چلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح سے اپنے ساتھیوں پر بھی خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقات جو ہیں جو نفلی ہوتے ہیں اس کا تو میدان بڑا ہی وسیع ہے، لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ انہی کیٹیگریز کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس آیت کو پڑھنے کے حوالے سے ہم سب اپنی زکوٰۃ کو چیک کر لیں. آیا ہم نے اپنی زکوٰۃ دے دی ہے؟ ماضی میں کوئی ہماری زکوٰۃ دینا باقی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مال کا حساب کتاب کر لیں اور پورے سال میں آپ اس کو دے دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو زکوٰۃ آپ کو اگلے سال نکالنی ہے وہ آپ پہلے سے دے دیں. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ کو مناسب لگتی ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ دے دی ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس بارے میں شیور ہونا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض صدقہ ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے ہم پر روزہ فرض ہے. اس معاملے میں ذرا سی بھی غفلت جو ہے وہ بے برکتی کا سبب بنے گی اور اللہ کے ہاں پوچھ کا سبب بنے گی، اور بہت ہی خطرناک پوچھ کا سبب بنے گی. تو اسی لیے یہ آیت بہت اہم ہے اور سورۃ توبہ میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اس کو پڑھنے کی توفیق دی، اور الحمدللہ آپ سب جو ہے وہ زکوٰۃ کی فقہ بھی پڑھ چکے ہیں. اوبیسلی اس آیت میں ہم پوری ڈیٹیلز تو نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی الحمدللہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پڑھا دی ہیں. تو اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس آیت پر عمل کرنے کے لیے لازمی طور پر اپنی زکوٰۃ کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اور ایز سون ایز پاسبل اس کو دینے کی کوشش کریں، یا پھر جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کو دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو تو جاننے والے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی پوری نیت رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور تلاوت ہم سنتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جی، تو یہ آیت پوری طرح سے واضح ہے. آج ہم اپنی اس تفسیر کو یہیں پر ہی روکیں گے، انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.